بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے عنکبوت کے لفظ کو مؤنث کیوں ذکر کیا ہے؟ مطلب عنکبوت کا لفظ نحوی اور لغوی اعتبار سے یہ مذکر ہے، تو اس کے لیے جو ضمیر لایا ہے وہ مؤنث کا لایا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، تو یہ عنکبوت کا لفظ مذکر ہے تو اتخذ بیتا ہونا چاہیے تھا، اتخذت بیتا کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ نحوی اعتبار سے ھذا عنکبوت کہتے ہیں، ھذہ عنکبوت نہیں کہا جاتا۔ تو سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو عنکبوت میں جو مؤنث ہوتی ہے وہ مکڑی کا جالا جو ان کا بنا ہوتا ہے، وہ عنکبوت میں یہ مؤنث میں خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بنا سکتی ہے۔ عنکبوت مذکر اپنا مکڑی کا جالا نہیں بنا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اس خطوط کو استعمال کر کے باہر نکل سکتا ہے اور اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ خاصیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ مکڑی کا جالا بنائے۔ تو یہ خاصیت عنکبوت مؤنث میں ہوتی ہے کہ وہ مکڑی کا جالا بنا سکتی ہے، اور یہاں آیت میں بھی یہی ہے کہ اتخذت بیتا کہ وہ اپنا گھر بناتی ہے۔ تو اس معجزے کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا اس آیت میں، جیسے کہ آج سائنسدان ان کا انکشاف کر رہے ہیں، تو سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کا بھی ایک معجزہ ہے کہ جو انکشاف آج ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے 1400 سال پہلے ان باتوں سے مسلمانوں کو باخبر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور سوالات ہوں تو وہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔